إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریل کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید السفرین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسول سید کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مطہر پر واجب الاحترام پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فخر ہے۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دن کا روزہ اور رات کا قیام فرما رہے ہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، تلاوت میں اپنا وقت صرف فرما رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت یہ نعمت صرف اسے عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ہر غیر و نتو خیروں کو نعمت ایمان، نعمت احسان، نعمت اسلام، نعمت عبادت میسر نہیں۔ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں دوست نماز کے لیے جا رہے ہوں تو آپ چلے میں آ رہا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چلے جائیں تو میں اپنے کام کر لوں گا، بعد میں بیٹھ لیں گے، میں نے کون سا مسجد میں جانا ہے۔ آپ چلے میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، آپ یہ کر لیں، میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اگر نعمت ایمان میسر ہو، انسان کا ضمیر، جگر اور انسان کا دل مردہ نہ ہو چکا ہو، تو انسان اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھے۔ اذان ہوئی تھی سبھی کے لیے، کلمہ میں نے بھی پڑھا تھا، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، اذان ہوئی ہے، یہ لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی۔ مجھے جس کا گھر ہے اس گھر والے نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ سب سے بڑی نعمت ہم گردانتے ہیں اسے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، 4 فیکٹریاں ہوں، کوئی 100 ملازم ہو، اور گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹی ہو، اور پیسے کی ریل پیل ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔
جس کو میسر ہو جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو میسر نہ ہو اسے رونا چاہیے اپنے مقدر پہ، اور اللہ سے اس نعمت کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے نعمت ایمان عطا فرما، اور شاید یہ وہ اکیلی نعمت ہے جو مانگے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جستجو کو دیکھتا ہے، اللہ طلب کو دیکھتا ہے، اللہ اداؤں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے کے بعد کہ کتنی طلب رکھتا ہے، کتنی جستجو رکھتا ہے، کوشش اسٹرگل کتنی ایمان دین اسلام کے بارے میں کرتا ہے، اس حساب سے اللہ اپنی نعمت اسے عطا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ سب کچھ موجود ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کی ہوئی ہے، اس کے ہاں نماز نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، کتاب اللہ نہیں ہے، شرع اللہ نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ لوگ اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ایمان کا کفر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے اتنی نعمتیں نہیں دی، آسائشیں نہیں دی، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کا احساس کرنے والا، اللہ کے بندوں کا پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا، اپنی قبر کو، حشر کو، آگے کے معاملات کو، اگلی منزلوں کو یاد رکھنے والا، رات بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، اس کے ہر عمل میں خدا نظر آ رہا ہوتا ہے، اسلام، دین، شریعت، رسول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دنیا کا مالدار اور دولت مند ترین انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نمازیں تو دور کی بات، تہجدیں، ذکر اذکار، باقی باتیں تو بعد کی ہیں، فجر کی دو سنتے ساری کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ فجر کی دو سنتے، فرائض کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم روزوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بڑی بڑی تہجدوں اور رکعات کی بات نہیں کر رہے، صرف فجر کی دو سنتیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک طرف دنیا کے سارے خزانے ہو تو سارے خزانے مل کر بھی فجر کی دو رکعتوں، دو سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ہمیں اپنا ایک وہ پیمانہ بنانا چاہیے، کسوٹی بنانی چاہیے، ہمیں اپنا ایک معیار سیٹ کرنا چاہیے۔ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اس دنیا سے لے کر کیا جانا ہے، جو چیز لے کر جانی ہے، جو قبر میں، حشر میں اور قیامت کے روز کام آنی ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور جن چیزوں نے یہی رہ جانا ہے اس چیز کے پیچھے ہم دوڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں یہ ایک معیار بنائیں اپنا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اللہ نے اگر اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہے، اللہ نے اگر قرآن و سنت کا فہم عطا کیا ہے، اللہ نے اپنی اطاعت، اپنے رسول کی فرما برداری کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے کہ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے محبت کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں والے انبار اٹھائے ہوتے ہیں، ڈگریوں کے بڑے بڑے بلندے اٹھائے ہوتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کا مفہوم انہیں پتہ نہیں ہوتا، نماز کا پتہ نہیں ہے، غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل جو دیندار گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی ڈگریوں کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر یہ دیکھنا ہو نا اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے، اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہیں، اللہ مجھ سے کتنی بھلائی کرتے ہیں، کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، 2-4 منٹ اپنے لیے نکال کر خود سے بیٹھ کر علیحدہ بیٹھ کر سوچ لیں
اور سارے اپنے دن کی رات کی روٹین اور سارے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے 2 منٹ نکال کر تجزیہ کر لیں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر میرے کاروبار میں، اگر میرے معاملات میں، اگر میرے گھریلو معاملات میں، باہر کے معاملات میں، اگر میرے دوست احباب میں اچھے لوگ ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، مجھے دین کی سمجھ ہے، فہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مجھے پیار، محبت، احساس ہے، اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اگر یہ ساری چیزیں میرے سارے معاملات میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر میں اٹھتا ہوں صبح، اللہ اکبر، سب سے پہلے میں ناشتے کے ٹیبل پہ جاتا ہوں، میں کچن کی طرف دوڑتا ہوں اور وہاں منہ مار کر چند لقمے لے کر، اور جانوروں کی طرح میں سارا دن بھاگتا ہوں، سرگرداں رہتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، مجھے دنیا داری کی ساری فکریں ہیں، جس نے پیدا کیا اس کی فکر نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھا اس کی فکر نہیں ہے، جو کتاب میرے گھر میں، میرے مساجد میں، مدارس میں جو سب سے بلند کتاب ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کا کوئی فکر نہیں ہے، دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور پھر شام کو تھکا ہارا آتا ہوں اور جا کر لیٹ جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو یہی روٹین ہے۔ تو سوچئے کہ کائنات کا رب مجھ پر اتنا ناراض ہے کہ اس نے مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی عطا نہیں کی۔ دنیا یہاں پہ رہ جانی ہے، اعمال یہاں قبر میں بھی کام آنے ہیں، حشر میں بھی کام آنے ہیں، قیامت کے روز بھی کام آنے ہیں، جنت کا حصول انہی اعمال کی بنیاد پر ممکن ہونا ہے، اس کی فکر کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، صحیح البخاری کی حدیث، جناب امیر معاویہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ جس سے بھلائی کا، محبت کا، خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرے۔ اور دین کی سمجھ یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پہ میں مفتی ہوں، ہر موقع پہ فتویٰ دینا میری ذمہ داری ہے، کافر، مشرک، بدعتی، یہ جہنمی، وہ جنتی، ہم یہ وہ، یہ کوئی دین کی فہم نہیں ہے۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ میں اپنے کاروبار میں ہوں، مجھے اپنے کاروبار کے سارے معاملات کا پتہ ہو، مجھے یہ پتا ہو میں چیزیں خرید رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی یہاں پہ کیا رہنمائی ہے، میں چیزیں بیچ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہدایات ہے، میں لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہوں، ایگریمنٹ کر رہا ہوں، اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہدایات ہے، میرے صبح و شام، لیل و نہار کس انداز سے گزر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں لوگوں کے اپنے کردار درست نہیں ہوتے اور ساری انگلیں لوگوں پہ اٹھائی ہوتی، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے جائیں اور کہیں کہ تم نماز نہیں پڑھی، تم جہنمی ہو، تمہیں کیا پتا دین کیا ہے، اسلام کیا، اللہ اور اس کے رسول کیا ہے۔ یہ مجھے لوگ لگتے ہی ایسے ہیں جیسے یہ کوئی اور مخلوق ہے، کسی کو کوئی اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کی جو ہے نا، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس اس محلے میں، گلی میں، اس شہر میں اور اس علاقے میں بس میں ہی ہوں۔ یہ بھی کوئی دینداری نہیں ہے۔ دین یہ ہے عقل، فہم، شعور عطا کرتا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکاتا ہے۔ جو اسلام، دین، شریعت پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی آتی ہے، سختیاں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور انسان محبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ احساس کرتا ہے میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، لوگ بھی آئیں، میں دین پر عمل پیرا ہوں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے، دین اسلام کو سمجھیں، اور جیسے میں نے جنت میں جانا ہے، یہ اللہ کے بندے بھی جنت میں چلے جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، پیغمبر، اے میرے رسول، میرے حبیب، آپ ان کی باتیں اتنی بھی دل پہ نہ لگایا کریں، آپ تو اپنے آپ سے اتنی دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے ایمان لانا ہے لے آئیں گے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا آپ سمجھائیں بھی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
سمجھانا نہیں ہے، بتلانا نہیں ہے. سمجھانا بھی ہے تو بات یہاں سے شروع کرنی ہے. تجھے تو اللہ نے معاف ہی کیا، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تو اس طائفہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتی ہے. کسی جاندار، کسی انسان کو نہیں، ایک بدترین جسے ہم مخلوق تصور کرتے ہیں، کتے کو پانی پلانے سے اللہ اس کو معاف فرما دیتے. ہمیں اپنا ٹریک سیدھا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے معاملات سیدھے رکھنے ہیں، ہر چیز کو سمجھ کر چلنا ہے. یہ چند دنوں کی زندگی گزر جانی ہے. اگر ایسے گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں تو پھر آنے والی زندگی جیسے ہم چاہیں گے ویسے گزاریں گے. اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں اور خواہشات سے ہٹ کے گزاری تو پھر معاملات بڑے سخت ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں، اگر اللہ نے ایمان دیا ہے، دینداری دی ہے، سمجھ بوجھ عقل فہم عطا کیا ہے، تو ہم اللہ کے دین کو سمجھیں. اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی کو بات کرنے سے پہلے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے سستی کاہلی ہو جاتی ہے. انسان ہے، جمعے میں اگر کوئی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، گوشت گزار آپ کے کرتا ہوں، تو سارا جمعہ وہ یاد رہتی ہے، اگلے جمعے تک یاد رہتی ہے. یار بھائیوں کو بتایا تھا، خود بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. دل ملامت کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے انسان کو. اور اگر دل سیاہ ہو چکے، اللہ کے دین سے اتنی دوری ہے کہ صحیح اور غلط کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں کر سکتے. مسجد میں آ جائیں، رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ تیرا رسول رویا، تیرے نبی کے صحابہ روئے، تابعین روئے، اہل بیت روئے، لوگ روئے. اللہ میں بھی رو کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر. انسان شرم آنی چاہیے اس وقت، لیکن آتی نہیں ہے. یہ ابھی 10-11 بجے ہمارے ایک ٹیچر ہیں پروفیسر ثقلین حفیظ صاحب، کال آئی ان کی کہ ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، پاک پتن میں پریکٹس کرتے ہیں. کولیگ ہیں ان کے ثقلین حفیظ صاحب کے. کہتے جی وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے اور میں آپ کو بار بار کالز کر رہا تھا، آپ سوئے ہوں گے. کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے کہ میں اٹھا تھا، سحری کر کے سو گیا تھا اور غسل مجھ پہ فرض تھا، اب 10-11 بج رہے ہیں، اب میرے لیے کیا ہوگا؟ میں روزہ توڑ دوں کہ روزے کو برقرار رکھوں؟ اللہ، اس روزے کا، اس بھوک پیاس کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے. اور لاز پڑے ہوئے ہیں، قوانین پڑے ہوئے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف دلانے کے جو ہے نا وہ لچھن کرتے ہیں. خود اپنے آپ سے انصاف جو نہیں کر رہا، جو اپنی آخرت کو داؤ میں لگائے ہوئے ہے، وہ لوگوں کی دنیا کیسے بنا سکتا ہے؟ جو خود سے نا انصافی کر رہا ہے، وہ لوگوں کو کیسے انصاف دلوا سکتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دو ہاتھ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ دو ہاتھ نہیں کرے گا. جو دین کو لگا ہوا ہے، اس کی ساری چیزوں کو ادھر ادھر کرنے میں کیا وہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات اچھے ہوئے کرے گا؟ اللہ، بچے سے پوچھ لیں، چھوٹے سے بچے دیندار کھانے کے، اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں جو بالغ ہو، اس کو پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ فوراً بتائے گا. تو ڈگریوں کے پلندے تیرے پاس ہونے کے باوجود اور ساری چیزیں عقل رکھنے کے باوجود تجھے یہ بھی پتا نہیں ہے. نمازیں نہیں ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑنا، نمازیں نہیں پڑھنی، ذکر اذکار نہیں کرنا، تلاوت نہیں کرنی. چلیں یہ بعد کی باتیں ہیں، نماز ضروری ہے. اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے نماز روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے. مسند کے حاکم رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا، ان اللہ لا يقبل، اللہ اس کا کوئی نفل بھی قبول نہیں کرتا، کوئی فرض بھی قبول نہیں کرتا. وہ جو مرضی کرتا رہے اس کی. دیکھیں، جو میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 2 حدیثیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا، جو انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس کو
چھوڑ دینا چاہیے روزہ. وہ بھوک پیاس ہی اس کو شام کو ملتی ہے، اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے. جو کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتا، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اور نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے. زندگی کا کون سا لمحہ ہے جس میں نماز معاف ہے؟ کون سا بندہ ہے جس کو نماز معاف ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ نماز معاف ہے؟ اللہ اکبر. تلواروں کے سائے میں بھی نماز اللہ نے معاف نہیں. تلواروں کے سائے میں سامنے دشمن ہو، خون کا وہ پیاسا ہو، تلواریں نیزے چل رہے ہو، اور جو ہے نا لڑائی اپنے عروج پر ہو، اللہ نے اس وقت بھی نماز کو معاف کر دیا. اور ہم روزہ رکھ کر سو جائیں گے کہ جی دیکھی جائے گی. یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسلام کی، دین کی، شریعت کی، اللہ رسول کی بعض باتیں جو تمہیں اچھی لگے وہ مان لیتے ہو، اور جو تمہیں اچھی نہ لگے، جس پر تھوڑا سا وقت دینا پڑے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے، آگے بڑھنا پڑے، چیزوں کو چھوڑنا پڑے، وہ تم کہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے. بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. اور جو یہ رویہ اختیار کرے گا، کائنات کے رب فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ڈنڈے کے زور پر نہ کسی کو کلمہ پڑھایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. ڈنڈے کے زور پر نہ کسی کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کا حکم ہے. اپنی مرضی سے جو دین میں داخل ہو وہ پورا کا پورا داخل ہو، وہ دین کی، شریعت کی، اللہ رسول کی ہر بات کو مانے. ادخلوا فی السلم کافہ. اچھی اچھی چیزیں وہ ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں اس کو یہ دل نہیں مانتا. اللہ اکبر. بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل ایمان کے ساتھ پیار، عقیدت، ان کے ساتھ احساس والا معاملہ، دین کی سمجھ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں آپ کو عطا ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہیں تو رب سے مانگے. اور یہ سنہری موقع ہے. شیاطین جو ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. بڑا سازگار ماحول بنا ہوا ہے. اللہ کے فرشتے روزانہ آتے، مجھے آپ کو شاید دکھائی نہیں دیتے، ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتے، لیکن اس نبی نے، اس رسول نے، اس محبوب خدا نے فرمایا ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے زبان سے نکلے ہوئے جملے غلط نہیں ہو سکتے. اس نبی نے، اس رسول نے، اس کائنات کے امام نے فرمایا ہے کہ کائنات کے لوگوں، ہر صبح جب سے رمضان شروع ہوتا ہے رمضان کے آخری دن تک، ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں، لوگوں کو آ کے متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے متلاشی، نیکیوں کو چاہنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار، آؤ، ماحول بڑا بنا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نیکیوں کے لیے بہترین وقت ہے، اقبل، آگے بڑھ. پہلے تو فرائض ہی فرائض پڑھتا تھا، آگے بڑھ، سنتوں کا بھی اہتمام کر، نوافل کا بھی اہتمام کر، تہجد کا بھی اہتمام کر. اقبل، جتنا تجھ سے اس مہینے میں کمایا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا جا سکتا ہے، اقبل، آگے بڑھ. اس لیے کہ پھر موقع نہیں ملے گا. اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، حکم عدولی کرنے والے، اقصر، اب تو باز آ جا. یہ سارے نمازوں کے لیے جا رہے تو پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، اقصر، باز آ جا.
لوگ جو ہے نا وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو فرض بھی نہیں پڑھ رہا، اب صرف باز آ جا، اب تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اب تو شیطان جس کے راستے پہ تو چل رہا تھا، جو تیرے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، جو خناسی کرتا تھا، وہ تو غیر ہے، اب تو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اب صرف اب تو کچھ سوچ لے۔ یا باغی الشر یقصر، جھوٹ سے باز آ جا، غیبت سے باز آ جا، چغلخوری سے باز آ جا، لوگوں کو ستانے سے باز آ جا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جا۔ یا باغی الشر یقصر یا باغی الخیر اقبل، یہ دو جملے، یہ دو اعلانات، یہ دو اناؤنسمنٹ ہر صبح ہوتی ہے، ہر انسان کے دل تک اس کی کھڑک جاتی ہے، آواز پہنچتی ہے۔ آگے میرے آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سن کر اس کے اوپر کتنا عمل پیدا کریں۔ انسان محسوس کرتا ہے گھر میں سارے سحری کر رہے ہیں، گھر میں سارے سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا لا کر کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نمازوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک انسان سویا ہوا ہو، کتنا بھی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، ذہن میں تو آتا ہے کہ یار میں بھی تو مسلمان ہوں۔ یہ اصل میں وہ آواز ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ تک، رگ و پیر تک پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پہ لبیک نہیں کہتے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے نیکیوں کے متلاشی، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں، آگے بڑھو۔ کیا یہ رمضان میں آپ مناظر نہیں دیکھتے؟ وہ مساجد جو ویرانی کا منظر پیش کرتی ہیں وہ بھر نہیں جاتی، لوگ اللہ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نہیں کرنے لگ جاتے، لوگ توبہ استغفار کی طرف نہیں آ جاتے، صدقہ خیرات لوگ کتنا کرتے ہیں، افطاریوں پہ